جب زمین ہلی اور دل جاگ اٹھے۔ ایک خاموش رات تھی، آسمان پر ستارے جگمگا رہے تھے، شہر کی گلیاں سنسان تھیں، لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے۔ کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جہاں ہر طرف روشنی تھی، بازار آباد تھے، لوگ خوشحال تھے، مگر ایک چیز آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی، اور وہ تھی اللہ کی یاد۔ مسجد میں اذان ہوتی، مگر لوگ اکثر کہتے ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، دنیا کے کام زیادہ ضروری ہیں۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر نماز وقت پر پڑھتا اور لوگوں کو ہمیشہ نصیحت کرتا کہ دنیا چند دن کی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ مگر لوگ اس کی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ ایک دن وہ بازار میں کھڑا لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، گناہوں سے توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ایک نوجوان ہنس کر بولا، بابا جی، ہر بات میں ڈرانا چھوڑ دو، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ عبداللہ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں تمہیں ڈرا نہیں رہا بلکہ بچانا چاہتا ہوں۔ رات گہری ہوتی گئی، لوگ اپنے گھروں میں سو گئے۔ اچانک زمین نے ایک عجیب سی آواز نکالی، جیسے کوئی بہت بڑی چیز حرکت میں آئی ہو۔ پہلے ہلکی لرزش ہوئی، پھر زوردار جھٹکا آیا، دیواریں ہلنے لگیں، کھڑکیاں بجنے لگیں، اور ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلنے لگے، بچے رو رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں، مرد ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، عمارتیں ایک ایک کر کے گرنے لگیں۔ اسی لمحے ایک نوجوان جو ہمیشہ نماز کو ٹالتا تھا، ملبے کے نیچے دب گیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، وہ روتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، میں بدل جاؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں توبہ کر لوں گا۔ مگر وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ اپنے چھوٹے سے کمرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب زمین ہلی تو وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کے ہونٹوں پر آخری الفاظ تھے، یا اللہ، مجھے معاف فرما، اور پھر وہ سجدے میں ہی خاموش ہو گیا۔ صبح جب زلزلہ رک گیا تو شہر کھنڈر بن چکا تھا، لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے، ہر طرف تباہی تھی، رونے کی آوازیں تھیں اور خوفناک خاموشی تھی۔ لوگوں نے جب عبداللہ کو نکالا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کامیاب ہو گیا ہو، جیسے اسے وہ مل گیا ہو جس کے لیے وہ ساری زندگی تیاری کرتا رہا۔ ایک عالم دین جو اس شہر میں آئے تھے، انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، کیا تم نے نہیں سنا کہ جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو زمین بھی انہیں یاد دلاتی ہے؟ قرآن میں کئی قوموں کا ذکر ہے جنہیں جھنجھوڑا گیا، مگر وہ نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا، یہ زلزلہ صرف زمین کا ہلنا نہیں، یہ ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے آیا تھا۔ لوگ خاموش کھڑے تھے، ان کے چہرے بدل چکے تھے، آنکھوں میں خوف بھی تھا اور ندامت بھی۔ ایک نوجوان آگے بڑھا اور کہا، ہم نے غلطی کی، ہم دنیا میں کھو گئے تھے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ عالم نے کہا، دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، توبہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ اس دن کے بعد شہر بدل گیا، مسجدیں آباد ہونے لگیں، لوگ نماز کی طرف لوٹ آئے، دل نرم ہو گئے اور زندگی کا مقصد بدل گیا۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چند دن بعد پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے، کیونکہ انسان جلدی بھول جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زلزلے صرف زمین کو نہیں ہلاتے بلکہ دلوں کو بھی ہلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، واپس آ جاؤ،
اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہمیں بھی لگتا ہے ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی بہت دن باقی ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا۔ اگر آج ہمیں موقع ملا ہے تو ہمیں بدل جانا چاہیے، اپنے رب کی طرف لوٹ آنا چاہیے، کیونکہ کامیابی اسی میں ہے۔ آخر میں بس اتنا سوچ لیں، اگر آج زمین ہل جائے تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ کیا ہم تیار ہیں یا ہم بھی اسی غفلت میں ہیں؟ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اپنے دل سے وعدہ کریں کہ آج سے اپنی زندگی بدلیں گے، اور ایسے ہی سبق آموز اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر نئی کہانی پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔